اللہ تعالی نے اپنے رحم و کرم سے ہمارے اوپر احسانات اور کرم، مہربانی، دیا کی بارشیں برسا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے جہاں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نعمت کرنے والے کو ان نعمتوں کی قدر کریں، ان کو قیمتی سمجھیں اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ ان نعمتوں کی بحالی کی دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ ہمارے اوپر اپنی یہ ساری نعمتیں برقرار رکھے، بحال رکھے، باقی رکھے اور برکت دے، آمین۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، احسانات کو اگر کوئی گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو انہیں گن نہیں سکتا ہے۔ ان نعمتوں کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمتوں سے وہ کسی وجہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، کسی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور چلی جاتی ہے، تب وہ احساس کرتا ہے۔ جیسے کہ بوڑھا احساس کرتا ہے، کاش کی جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا زیادتی کیا ہے نا۔ تو نعمتوں کی قدر اور نعمتوں کا صحیح استعمال اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ بہت سارے لوگ نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ بہت ساری نعمتیں ہیں، انہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سمجھ کی نعمت ہے، عقل کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر کی ہیں، انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عقل کی نعمت ہے، سمجھ کی نعمت ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ اللہ چاہتا تو پاگل بھی بنا سکتا تھا، مجنون اور دیوانہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کریں، اس عقل کو صحیح سمجھنے میں استعمال کریں، اس عقل کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں استعمال کریں۔ یہ ہماری ذاتی اور دینی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذاتی ذمہ داری ہے اور یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور یہ نہ بھولیں کہ اس نعمت کے بارے میں ایک دن ہم سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، چھان بین ہوگی اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ عقل کا صحیح استعمال وہ آدمی کرتا ہے، جو عقل کا صحیح استعمال وہ آدمی کرتا ہے جو ان چیزوں میں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور ان چیزوں میں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے فرق کرتا ہے۔ ہمیشہ ہر جگہ وہ فرق کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی اگر اس کے سامنے پاخانہ ہو، پیشاب ہو اور دوسرے سائڈ میں اچھا پاک کھانا ہو، اچھا پاک پانی ہو، تو اگر وہ آدمی اپنے عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کرے گا تو پاخانہ کھانا گوارا نہیں کرے گا، پیشاب پینا گوارا نہیں کرے گا، ہے نا۔ اور اگر اس نے اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا
تو گندی چیز وہ گھونٹ لے گا۔ تو عقل کا صحیح استعمال یہ ہے کہ ایک بندہ اس عقل کا صحیح استعمال کر کے عقل دینے والے کے حقوق کو جانے اور ان کی ادائیگی کرے۔ عقل دینے والا کون ہے بھائی؟ اللہ تعالی۔ بہت بڑا کرم کیا کہ نہیں کیا؟ چاہتا تو گائے بنا دیتا، چاہتا تو بیل بنا دیتا، چاہتا تو پاگل بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا، چھچھوندا چوہا بنا دیتا، کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط، حق اور ناحق، مفید اور نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اپنی عقل سے ہم اگر اس کا صحیح پریوگ اور استعمال کریں تو فرق کر سکتے ہیں۔ تو عقل کا صحیح استعمال وہی انسان کر رہا ہے جو انسان عقل دینے والے کے ادھیکار اور عقل دینے والے مولا ارحم الراحمین کے حقوق کو پہچان کر ان کی ادائیگی کر رہا ہے، اور صرف روٹینی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ آدمی جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، وہ اپنے عقل کا ان جگہوں پر استعمال نہیں کرتا ہے جن جگہوں پر استعمال کرنا چاہیے، جس سے اس کا فائدہ ہے، اس کی ترقی ہے، اس کی عزت ہے، اس کی رفعت و بلندی ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اگر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حقوق جن کا ادا کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، چاہے ان حقوق کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان حقوق کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان حقوق کا تعلق لین دین اور تجارت اور خرید و فروخت اور نوکری چاکری اور یا کسی چیز سے ہو، اگر ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو ایک دن آئے گا جس دن شرمندگی اٹھانی پڑے گی، جس دن رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس دن بے عزتی ہوگی، اور اس قدر بے عزتی اور رسوائی ہوگی کہ اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جوانی کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے۔ اس جوانی کی نعمت کی قدر کرو اور اس جوانی کو ان کاموں میں استعمال کرو جو آپ کے فیوچر کے لیے مفید ہو، آپ کے دین کے لیے مفید ہو، آپ جیسے انسانوں کے لیے مفید ہو۔ اس جوانی کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے، اور اس جوانی کی نعمت کو اگر ہم اس جگہ استعمال کریں جس جگہ استعمال کرنا چاہیے تو یقیناً ہمارا مستقبل اور فیوچر اور بھوش سنور جائے گا، ہمارے دین کی خدمت ہوگی، اور خود ہماری دنیاوی اور دینی ترقی ہوگی، اور اخلاص کے ساتھ ہم نے جوانی کی قدر کیا، اس کو اس کی جگہ پر استعمال کیا جہاں استعمال کرنا چاہیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمیں سرخرو کرے گا، ہمیں عزت سے نوازے گا، ہمیں نجات دے گا، ہمیں چھٹکارا دے گا، اور اس دن جس دن لوگ خوف و ہراس میں ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، دہلے ہوئے ہوں گے، اس دن سکون اور اطمینان میسر ہوگا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، عقل اور جوانی یہ وہ نعمتیں، وہ گراں مایہ نعمت ہے، وہ گراں قدر اور قیمتی نعمت ہے جن کا استعمال آج کے نوجوان صحیح ڈھنگ سے کریں تو یقیناً مسلم سماج کی وہ حالت نہیں ہوگی جو آج مسلم سماج کی حالت ہے۔ ایک نوجوان کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ خود اپنی پاسبانی کرے، اپنی رکھوالی کرے، اور اپنے متعلقین کی رکھوالی اور پاسبانی کرے، دین کا علم حاصل کرے، صحیح سمجھ حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ جوان جس طرح دین پر عمل کر سکتا ہے ایک بوڑھا دین پر عمل نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، نوجوانی کی عمر میں صحت ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟
اور یقیناً جس وقت یہ صحت غائب ہوگی، جوانی بڑھاپے کی طرف مائل ہوگی، تب آپ یاد کریں گے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جس دن صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھنا پڑتا ہے تو دل چاہتا چیر کر اپنے شاگردوں کو دکھا دوں کہ جس طرح میں نے لاپرواہی کی ہے، اس جوانی کی نعمت کی قدر نہیں کی، اس طرح اس جوانی کی کو کھونا نہیں ہے کہ نہیں؟ جب موت آگے چھلکنے لگتی ہے، آگے دکھتی ہے نا، تب آدمی سوچتا ہے اے کاش کہ ہم نے جوانی میں کچھ اکٹھا کر لیا ہوتا اس دن کے لیے جس دن خالی میں رب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ تو دین کا علم یہ نوجوان جس طرح حاصل کر سکتا ہے اس طرح ایک بوڑھا نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ دین کی خدمت جس طرح یہ نوجوان کر سکتا ہے اس طرح کمزور جسم والا بوڑھا نہیں کر سکتا۔ تو اس نعمت کی قدر کرو۔ تیسری نعمت جس سے ہم لوگ یہاں پر مالا مال ہو رہے ہیں وہ ہے امن کی نعمت، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن ملکوں میں فسادات ہیں، مارکاٹ ہے، ان ملکوں میں آدمی دین پر بھی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے خطرات ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی ایک بھائی نے سوال کیا گائے کی قربانی کے تعلق سے، ہے نہیں؟ یہ کیوں ہے؟ امن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس امن کی جو مملکت عربیہ سعودیہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امن دیا ہے، اس امن کی قدر کریں۔ اس امن کو اگر کوئی ڈسٹرب کرنا چاہے، دارو پی کے، دارو بیچ کر کے، تھائیلینڈی کھیل کر کے، سود و بیاج کا کام کر کے، کفیلوں کی چوریاں کر کے، یا حکومت کے خلاف بیجا باتیں بول کر کے، یا حکومت کے خلاف کسی کو ورغلا کر کے، تو ہم اسے سمجھائیں، کیونکہ وہ فساد برپا کر رہا ہے۔ کر رہا فساد برپا کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ اس ملک کے امن کو، مسلمانوں کے ملکوں کی اور اسلامی حکومت کے امن کو حسد کی نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور امن جب ختم ہو جائے گا تو اچھے برے سارے کے سارے کس میں پڑ جائیں گے؟ فتنے میں پڑ جائیں گے، آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ لہذا اللہ کے واسطے امن کو برقرار کرنے کی کوشش کرو اور امن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اور اگر کوئی امن کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے تو جس انداز سے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے، اس کی سدھار ہو سکتی ہے یا اس کو سزا ہو سکتی ہے، وہ سارے بنا حسد کے، بنا ذاتی چپکلش کے، بنا ذاتی نفرت کے، بنا ذاتی مقصد کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم مومنوں کی خیر و بھلائی کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ مومنوں کی خیر خواہی کے لیے ہم کوشاں ہوں، کوشش کریں، اور مومنوں کی اصلاح کے لیے، مومنوں کی ترقی کے لیے، مومنوں کی نصرت اور تائید کے لیے، مومنوں کی مدد کے لیے ہم دعائیں کریں۔ اس وقت آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، ہر وہ آدمی جس کے دل میں صحیح طریقے سے توحید اور اسلام ہے، ہر وہ آدمی جس کے دل میں صحیح طریقے سے ایمان ہے، اسلام ہے، توحید ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، دین سے ہمدردی ہے، یقیناً اس کے دل میں سعودی عرب کی محبت ہے۔ سعودی عرب سے وہی حسد کرتا ہے، وہی نفرت کرتا ہے حکومت سے، وہی بغض اور دشمنی رکھتا ہے جس کے دل میں توحید کی قدر نہیں ہے، جس کے دل میں اسلام کی قدر نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان کی قدر نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کی بنیاد ہی توحید پر ہے، ایمان پر ہے، اور توحید اور ایمان اور اسلام کا دو سب سے بڑا منارہ
ٹاور اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا، اور وہ ٹاور کون سا ٹاور ہے؟ توحید کا ٹاور حرمین خانہ کعبہ اور توحید کا ٹاور مسجد نبوی۔ اس لیے ہر سچے مومن کے یہاں، ہر سچے مسلمان کے ہاں، ہر سچے توحید والے کے ہاں اس ملک کی محبت ہے، ہمدردی ہے، اور اس ملک کے لیے دعائیں نکلتی۔ اس ملک سے حسد کون کرتا ہے؟ جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو یہودی ہے، جو نصرانی ہے، یا جن کے یہاں ان چاروں کی عادتیں پائی جاتی ہیں۔ کیونکہ یہاں مکہ ہے ہمارا بھائی، خانہ کعبہ ہمارا ہے، یہاں مسجد نبوی ہماری ہے، یہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، سارے نبیوں نے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، ہمارے رسول نے مکہ کے لیے دعا کی ہے۔ مدینہ شریف یہاں ہے، یہاں مسجد نبوی ہے، جہاں ایک وقت کی نماز ادا کرنے سے 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں ہم جا کے عمرہ کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی توحید والی صدا بلند کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زمزم پیتے ہیں، ہے بات کی نہیں ہے؟ اور اسلام کا رشتہ سب سے زیادہ یہیں سے ہے۔ جتنے بھی اس دنیا میں ملک پائے جاتے ہیں، انصاف کے ساتھ ہر آدمی ذرا کھنگالے، ڈھونڈے اور تلاش کرے، بہت سارے ممالک پائے جاتے ہیں جہاں بہت ساری ترقیاں ہو سکتی ہیں، دنیاوی بہت ساری آسانیاں ہو سکتی ہیں، دنیاوی بہت ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کے آپ سعودی عرب میں کتنے دن سے رہ رہے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب کے اندر امن اور اللہ کی نعمت ہے، کہیں اور یہ نعمت ہے؟ کوئی ایک ملک کی مثال دے دیجئے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، یہاں جس طرح امن ہے کہیں امن؟ الحمدللہ اس ملک کے اندر کہیں چرچ نہیں پایا جاتا ہے، الحمدللہ اس ملک کے اندر کہیں مندر نہیں پائی جاتی ہے، الحمدللہ اس ملک کے اندر کہیں گرجا گھر نہیں پایا جاتا ہے، الحمدللہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا استھان یا کوئی ایسی جگہ نہیں پائی جاتی ہے جہاں پر غیر اللہ کی دعائیاں دی جا رہی ہو، یا غیر اللہ کی کھلم کھلا یا چپکے چپکے عبادت کی جا رہی ہو۔ یہاں مسجدیں ہیں، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں سے توحید اٹھی ہے، اور اسلام سمٹ کر یہی آئے گا۔ ہے کوئی ایسا ملک؟ ہے کوئی؟ ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں تنخواہیں زیادہ ہوں، آرام زیادہ ہوں، فیسلٹیاں اور سہولتیں زیادہ ہوں، سب کچھ زیادہ ہوں، لیکن جو خصوصیات، جو امتیاز، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دیا ہے، یہ نعمتیں ہم کہیں نہیں پا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ جہاں زیادہ پیسے کما لیں، لیکن کیا امریکہ میں آپ کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ اپنے ملک جا کر کے ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ کما لیں، لیکن جس طرح دینی ماحول ہم یہاں بنا سکتے ہیں یا بنائے ہیں، یا دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہے، یا چوری ڈکیتی قتل و غارت گری سے جس طرح ہم لوگ یہاں مامون و محفوظ ہیں، اپنے ملک میں ہم محفوظ ہیں؟ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے ہر ایک کی۔ کوشش کرتے ہیں نیاز بھائی کہ رات میں ایئرپورٹ سے جب چلیں تو رات میں بیتنار میری گاڑی پہنچے، تاکہ گاؤں والے میری بڑی اٹیچی دیکھ نہ لیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہے بات کیوں؟ امن نہیں ہے، حسد ہے، نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے۔ اس لیے سعودی عرب کی محبت ہر پکے مومن کے دل میں ہے، ہر پکے مسلمان کے دل میں، ہر توحید والے کے دل میں۔ اس سے نفرت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں یا تو کفر ہے، یا نفاق ہے، یا شرک ہے۔ میرے بھائیو ساتھی، الحمدللہ اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سعودی عرب کے رہنماؤں کے لیے اخلاص کے ساتھ
ان کی ثابت قدمی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت و تائید کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسرائیل، یہودی، نصرانی اور شیعہ، یہ چار بڑے بڑے سرغنے ہیں۔ یہودی، نصرانی اور خاص طور پہ اسرائیل اور شیعہ ایران، یا اس کے جتنے پٹھو ہیں، چاہے وہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی ہو یا سعودی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے طریقے کے جو پٹھو ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے مکہ اور مدینہ کی حکومت آل سعود سے نکل جائے اور اس پر ہم کسی بھی طریقے سے قبضہ کر لیں، کسی بھی طریقے سے۔ چنانچہ اگر ہم قبضہ کر لیں گے تو یہاں بڑے بڑے مزار بنانے کا موقع مل جائے گا۔ یہودیوں کا چکر ہے کہ مدینہ و خیبر ہماری بستی ہے، ہمیں محمد نے نکال دیا تھا، ہمارا آبائی وطن ہے، ہم وہاں اپنا قبضہ جما لیں گے۔ ایران کا چکر ہے کہ ہم جتنے کنکر اتنے شکر سب بنا لیں گے، اور ایسے ہے اپنے ہندوستانیوں کے ان لوگوں کا بھی چکر ہے، پاکستانیوں کا یا بنگلہ دیشیوں کا، جن کے عقیدے میں خلل، کمی، شرک اور کفر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑا دشمن اسلام کا ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ انہیں ہدایت دے، شیعہ ہے میرے بھائی صاحب، سب سے بڑے دشمن۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہودیوں سے مل کر کے، اسرائیل سے مل کر کے، آج سے نہیں زمانے سے جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی کھلے ہوئے دشمن سے نہیں پہنچا ہے میرے بھائی صاحب۔ ان کا سر توڑنے کے لیے، ان کو ان کی حقیقت بتلانے کے لیے، ان کو ان کے ظلم سے روکنے کے لیے، سنی ان مسلمانوں کو ان کے ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے یمن کے اندر سعودی عرب نے مختلف اسلامی ممالک کو متحد کر کے وار کیا ہے میرے بھائی صاحب، اور الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے، الحمدللہ کامیابی۔ اس سلسلے میں ہماری طرف سے خلوص کے ساتھ ہر طرح سے تائید ہونی چاہیے، کیونکہ مملکت عربیہ سعودیہ یہ اسلامی ملکوں میں سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے مضبوط ملک ہے۔ جتنے بھی اسلامی ملک پائے جاتے ہیں اس کے مقابلے میں کم ہے، طاقت میں بھی، دولت میں بھی، ہے کہ نہیں؟ کم ہے کہ نہیں؟ اب ان یہودیوں کی، اسرائیلیوں کی، شیعوں کی یہ سازش ہے کہ اگر ہم سعودی عرب کو پیٹ لے گئے، ان کو کھوکھلا کر لے گئے، ان کو توڑ لے گئے، ان کے اندر خانہ جنگی کروا لے گئے، ان کے اندر اندرونی بغاوت پیدا کر لے گئے، تو ہمارا سکہ بیٹھ جائے گا، سارے مسلمانوں کو، سارے مسلم ممالک کو تو پھونک کر کے اڑایا جا سکتا ہے۔ یہ سازش ہے میرے بھائیوں سے۔ اس لیے اسرائیل سے شیعہ کو برابر مدد ملتی رہی ہے، امریکہ سے شیعہ کو برابر مدد ملتی رہی ہے، یہودیوں سے شیعہ کو برابر مدد ملتی رہی ہے۔ ایک تو ان کے ہتھیار بکتے ہیں، ایک ان کا مقصد پورا ہوتا ہے، ان کے دل میں اسلام کی نفرت اور مسلمانوں کے، لہذا ایسے موقع پر میرے بھائیوں ساتھیوں ہمارے اوپر یہ فرض اور واجب ہوتا ہے کہ ہم اس مسلمان اور اسلامی ملک اور یمن کے اندر جہاد کرنے والے سنی مسلمانوں کے لیے اور یمن کے اندر جو سنی مسلمان مظلوم ہیں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے، ان کو ہمت دے، ان کی تائید کرے، ان کی مدد کرے، اور کسی بھی طریقے سے اسلام کا پرچم بلند ہو، اسلام کی طرف حسد کی نگاہوں سے دیکھنے والوں کی نگاہیں یہ توڑے، ہمارا دل اس سے ٹھنڈا ہو۔ ایک بات اور جان لیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات شیعہ حضرات سے یہاں ہوتی ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات یمنیوں سے بھی ہوتی ہو، جو بھی اگر اس وار کی مخالفت کرتا ہے یا کچھ کرتا، جان جاؤ اس کے دل میں منافقت ہے، توحید اس کے دل میں نہیں ہے۔ توحید کا ساتھ دینا، توحید والوں کا ساتھ دینا یہ فرض اور واجب ہے۔
واجب کہ نہیں واجب ہے؟ توحید کا ساتھ دینا، توحید والوں کا ساتھ دینا، خاص طور پر جب ان کا ٹکر کافروں سے ہو، مشرکوں سے ہو، بدبختوں سے ہو، بد عقیدہ سے ہو، برے عقیدہ والوں سے ہو، تو فرض اور واجب ہے کہ نہیں میرے بھائیو ساتھ؟ لہذا ایسے موقع پر میرے بھائیو ہمیں ایسے ملکوں کی تائید کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، میرے بھائیو ساتھیو سعودی عرب کی حقیقت آپ لوگ کیا جانیں، اور پڑھنا چاہیے، تاریخ پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے سعودی عرب نے بڑی محنت کر کے صدام کو پالا تھا اور بڑی دولت خرچ کیا تھا، لیکن اس نے بیوقوفی کی اور 90 کے اندر جو کویت پر حملہ کیا اور انہی لوگوں کے بہلانے اور پھسلانے پر پھر سعودی عرب میں وار کرنا شروع کیا۔ اگر سعودی عرب کے اس وقت کے رہنما ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ علماء کے مشورے کے بعد اگر قدم نہ اٹھائے ہوتے تو آج مکہ مدینہ پر انہیں شیعہ کا راج ہوتا، یہ یہودیوں کا راج ہوتا۔ پھر کچھ دنوں پہلے ملک عبداللہ کے زمانے میں، سمجھ رہے ہیں، بحرین پر وار ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں خلفشار مچانا کہ بحرین کے راستے سے ایک ایک کر کے توڑو، اور ان کا مقصد ہے خانہ کعبہ و مسجد نبوی لینا، مین مقصد ان کا ہے، کیونکہ یہی اسلام کا پرچم ہے، یہی توحید کا منارہ ہے، یہی مسلمانوں کی روح ہے، یہی خالص سنی مسلمانوں کی جان و پران ہے، عزت و آبرو ہے میرے بھائیو ساتھیوں، یہی عزت و آبرو ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ملک عبداللہ رحمۃ اللہ نے اس پر اقدام کیا، اللہ نے کہا کچھ دن پہلے مصر کو اہلکار بنا کر کے، رغمال بنا کر کے، ان کو رجھا کر کے سعودی پہ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، اہل توحید کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ تو بہرحال خطرات بہت ہیں، سعودی عرب نے جو اقدام کیا ہے یہ قابل تعریف اقدام ہے، قابل تحسین اقدام ہے، اور دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ملکوں کو اتنی طاقت دے کہ پوری دنیا میں امن پھیلانے کا، جس طرح اسلام پھیلانے کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں، توحید پھیلانے کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کے ترجمے پھیلانے کا یہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں، دین کی تعلیم پھیلانے کا، پوری دنیا میں دین کی تعلیم پھیلانے کا سعودی عرب ذریعہ بنا ہوا، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو پورے ملک میں امن و امان اور اسلام پھیلانے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ دوسری بات میرے بھائیوں ساتھیوں، خاص طور پر میں اپنے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی بھائیوں سے کو جگانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملکوں کی، ان تینوں ملکوں کی سیاستیں بڑی گندی ہیں، ان کی پلاننگیں یا ان کے زیر سایہ جو پارٹیاں، ان کی پلاننگ بڑی گندی ہے۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس سرزمین سے مسلمانوں کا نیست و نابود ختم کر دیا جائے، ان کا وجود ہی ختم کیا جائے، ان کے کلچر کو بدل دیا جائے، ان کے ثقافت کو بدل دیا جائے، ان کے تہذیب کو بدل دیا جائے، ان کے دینی مزاج کو بدل دیا جائے، اور اگر دینی مزاج نہیں ان کا بدلا تو انہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ ہو رہی ہے خاص طور پر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایسے حالات میں ہم نوجوان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خود دین کا صحیح علم حاصل کریں، صحیح عقیدہ حاصل کریں، اور دین پر کاربند اور پابند ہو، اور اپنے اپنے اہل خانہ کو، اپنے اپنے متعلقین کو، اپنے اپنے دوست و احباب کو دین کے سلسلے میں جگائیں، کیونکہ جب کسی مسلمان کے دل میں پکا ایمان آ جائے گا، تقوی آ جائے گا، اللہ سے خوف اور اللہ سے امید، اللہ پر بھروسہ کوٹ کوٹ کر کے بھر جائے گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز اسے کوئی آنکھ نہیں۔ اور جب مسلم سماج کے اندر بدعملی آ جائے گی، دین کے بارے میں لاپرواہی آ جائے گی، دینی احساس اور دینی غیرت مدھم جب پڑ جائے گا، تب میرے بھائیوں ہر ایک ہمیں لقمہ بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ توحید کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کی حفاظت فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو شیعوں کے ظلم سے،
ان کے مکر سے، یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کے مکر سے ہم سب کو مامون اور محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.